جو آیت مجیدہ میں نے تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اقسم، میں قسم نہیں اٹھاتا، بہذا البلد، اس شہر کی۔ اللہ تعالیٰ نے لا سے کلام شروع کی ہے، لا نفی ہے، انکار ہے، لا اقسم، میں قسم نہیں اٹھاتا۔ دیکھیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمارا کلمہ بھی لا سے شروع ہوتا ہے، لا الہ، آگے الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہاں بھی اللہ نے لا سے کلام شروع کیا، لا اقسم بہذا البلد، فرمایا میں اس شہر کی قسم نہیں اٹھاتا، میں اس شہر کی قسم نہیں اٹھاتا۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ اس شہر میں ہیں، یعنی اللہ فرماتا ہے محبوب میں فقط اس لیے شہر مکہ کی قسم اٹھا رہا ہوں یا اس شہر کی قسم اٹھا رہا ہوں کہ میرا محبوب اس شہر میں رہتا ہے، میرا محبوب اس شہر میں رہتا ہے، یعنی وجہ قسم اللہ نے بیان کی ہے، لا اقسم۔ اچھا یہاں علماء کرام میں اختلاف ہے کہ یہاں بلد سے مراد کون سا علاقہ ہے، کون سا شہر ہے بلد سے مراد؟ تو بعض علماء نے لکھا کہ اس سے مراد شہر مکہ ہے، شہر مکہ اس سے مراد۔ انہوں نے قرینہ بھی بیان کیا، وہ کہتے ہیں دیکھیں کہ وجہ قسم تو حضور کا وجود ہے، لیکن یہ صورت اتری شہر مکہ میں ہے، یہ مکی صورت ہے، شہر مکہ میں اتری ہے، تو جو صورت نازل ہی شہر مکہ میں ہوئی ہے اس سے مراد شہر مکہ لیا جائے گا، بعض نے اسے بیان کی ہے۔ لیکن یہاں راس المحققین حضرت شیخ عبدالحق محدث دلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں اس سے مراد جو قسم ہے نا، اس بلد سے مراد جو شہر ہے اس سے مراد مکہ بھی ہے اور مدینہ بھی ہے، مکہ بھی اور مدینہ میں بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وجہ قسم تو حضور کی ذات ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ، آپ یہاں رہنے والے ہیں، تو وجہ قسم تو حضور کی ذات ہے، تو اس لیے جب تک حضور مکہ میں ہے قسم شہر مکہ کی ہے، جب حضور مدینہ میں ہے قسم شہر مدینہ کی ہو گئی ہے۔ چونکہ اللہ فرماتا ہے لا اقسم، میں قسم نہیں اٹھا رہا، یعنی اور کوئی وجہ نہیں کہ میں بے نیاز قسم اٹھاؤں، اگر میں قسم اٹھا رہا ہوں ایک ہی وجہ ہے، اس شہر میں میرا محبوب رہا کرتا ہے۔ اچھا بعض نے کہا کہ اس سے مراد صرف مکہ ہے، بعض جو منکرین ہیں بد مذہب لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد صرف مکہ ہے۔ میں نے کہا اگر مکہ بھی لے لیا جائے نا، صرف مکہ بھی، تو حضور کی عظمت کا ایک پہلو سامنے آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اور تمہارے بقول اگر بلد سے مراد مکہ ہے، اللہ فرماتا ہے میں مکہ کی قسم نہیں اٹھا رہا، وَأَنْتَ حِلٌّ، اور میرا محبوب یہاں رہتا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے شہر مکہ میں بیت اللہ بھی ہے، حتیم کعبہ بھی ہے، حجر اسود بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، چاہے زمزم بھی ہے، صفا و مروہ بھی ہیں، دیگر بھی اللہ کی نشانی ہیں، یہ شہر اللہ کی نشانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس شہر میں میری بے شمار نشانیاں ہیں، پر میں مکہ کی قسم بیت اللہ کی وجہ سے نہیں، مقام ابراہیم کی وجہ سے نہیں، چاہے زمزم یا حجر اسود کی وجہ سے یا حتیم کعبہ کی وجہ سے نہیں، یا صفا و مروہ پہاڑیوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے میں فقط اس لیے قسم اٹھا رہا ہوں کہ میرا محبوب جو اس شہر میں رہا کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلا حضور کا وجود بیت اللہ سے بھی افضل ہے، مقام ابراہیم سے بھی افضل ہے، حجر اسود سے بھی افضل ہے، ہر با برکت با کمال چیز جو شہر مکہ میں ہے وجود رسول تمام سے افضل ہے۔ اللہ نے وجہ قسم اور کسی شہر کو اور کسی شے کو نہیں قرار دیا، وجہ قسم قرار دیا ہے تو ذات محمد کو قرار دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو شیخ عبدالحق نے تو یہاں تک لکھا ہے چونکہ وجہ قسم تو حضور کی ذات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شہر
مکہ کی مدینہ کی قسم اٹھائی ہے تو اس سے مراد دونوں شہر ہیں۔ جب تک حضور مکہ میں ہیں قسم شہر مکہ کی ہے، جب حضور مدینہ تشریف لے آئے تو اب قسم شہر مدینہ کی ہے۔ یہ شیخ عبدالحق نے لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں من وجہن شہر مکہ کی بھی ہے اور من وجہن شہر مدینہ کی بھی ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ذات ہے، ساری کائنات اللہ کی قسم اٹھاتی ہے، ساری دنیا اللہ کی قسم اٹھا رہی ہے، اللہ اس شہر کی قسم اٹھا کیوں رہا ہے؟ کیوں اٹھا رہا ہے؟ مدینہ منورہ میں امام الانبیاء کا وجود اقدس ہے، تو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں چونکہ وجود رسول سب سے قیمتی ہے، مکہ سے مدینہ سے بیت اللہ سے ہر بابرکت ہر مقدس شے سے افضل وجود رسول ہے، تو زمین کے جس حصے میں وہ وجود مبارک پڑا ہوا ہے اللہ اس جگہ کی قسم اٹھا رہا ہے۔ زمین کے جس حصے میں وجود رسول پڑا ہوا ہے اللہ اس وجود کی قسم، اس وجود کی وجہ سے اس جگہ کی قسم اٹھا رہا ہے۔